غیبت ایک ایسی معاشرتی بیماری ہے کہ اس کی قباحت قرآن پاک نے مثال دے کے سمجھائی ہے، اور مثال ایسی ہے کہ اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو غیبت کے قریب نہ جائیں۔ وہ مثال سب جانتے ہیں کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ انسان کا گوشت کھانا ویسے ہی کسی کو پسند نہیں ہوتا، اور مردار مرغی ہو، گدھا ہو اور بکری ہو، گائے ہو، انسان ہو، اس کا گوشت کاٹ کے کھایا جائے تو یہ تو انتہائی نامناسب چیز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ چیزوں کی تعریفیں کرنے کی نہیں تھی۔ یہ مصنفین کا کام ہوتا ہے کہ نماز کی تعریف کیا ہے، روزے کی تعریف کیا ہے، فلاں چیز کی تعریف کیا ہے، لیکن غیبت ایک اتنی اہم چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس فرمائی کہ صحابہ کے سامنے اس کی تعریف کی جائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود صحابہ سے سوال فرمایا، کیا جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی اس بات کا تذکرہ کرنا جو اس کو ناگوار ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک سوال ہوتا ہے کہ دوست احباب آپس میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تو درمیان سے اگر غیبت کو نکال دیا جائے تو محفل تو بے رونق ہو جائے گی اور لذت دوستی کی ساری ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف فرمائی ہے اس میں ذرا غور کر لیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی اس عیب کا تذکرہ کرنا جس کا تذکرہ کرنا اس کو ناگوار ہو۔ اس آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، لیکن دوست احباب اگر بے تکلفی میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کے ہنسی مذاق میں، تو وہ ہنسی مذاق اس کو ناگوار نہیں ہوتی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، معمولی قسم کی کوئی عیب ہوتا ہے اور اس کو ناگوار نہیں ہوتا۔ بعض کے بولنے کا انداز، کوئی چلنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، تو ساتھی اس کا مذاق کرتے ہیں، تو دوست اگر بیٹھ کے وہ بات کرتے ہیں تو وہ ناگوار نہیں ہوتا۔ سامنے کی جائے تب بھی ناگوار نہیں ہوتا، پس پشت کی جائے دوست اگر کرے تو وہ ناگوار نہیں ہوتا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ غیبت ہے ہی نہیں۔ غیبت اسی وقت بنتی ہے کہ اس کو ناگوار ہو، اور اگر اس کو ناگوار ہے سامنے کریں تب بھی ناگوار ہے، پس پشت اس کی بات کرے تب بھی ناگوار ہے، تو پھر یہ غیبت ہے اور اس کا وبال بہت زیادہ ہے، اس لیے اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں غیبت کے بارے میں کہ یہ تو اب زمانے کا فیشن بن چکا ہے، تو اس سے کیسے بچیں؟ تو ہمارے بزرگ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ لاہور میں مجلس سیادت المسلمین کے اجتماع میں عصر کے بعد کی مجلس میں فرمایا کہ اپنے آپ کو اگر تم معذور سمجھتے ہو کہ جی ماحول ہی ایسا ہے، تو پھر اگر تمہاری کوئی غیبت کرے اور ایسی تمہاری بات کا تذکرہ کرے جس کا تذکرہ کرنا تمہیں ناگوار ہو، تو کیا تم اس کو گوارا کر لو گے، اس کو معذور سمجھو گے کہ کوئی بات نہیں، معاشرہ ہی ایسا ہے، حالات ہی ایسے۔ جب اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے تو پھر دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر غیبت کو اپنی گفتگو سے نکال دیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ خاموشی۔ تو اگر خاموشی زندگی کے اندر آ جائے تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہیں، دوست احباب جب مل کے بیٹھتے ہیں تو باتیں کرنے کے لیے بہت سارے موضوعات ہیں، تو ان موضوعات پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خاموشی ہے تو خاموش ہو جائے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک یہ بھی آتا ہے کہ کان طویل الصمت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی لمبی ہوتی تھی، مجلس میں خاموش بیٹھے ہوئے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہا اس نے نجات پائی۔
اور یہ غیبت ایک گناہ تو ہے، لیکن معاشرے کے لیے بھی یہ فساد کا ذریعہ ہے۔ تو حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غیبت یہ دشمنی کی بیٹی بھی ہے اور یہ دشمنی کی ماں بھی ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے پہلے سے دشمنی ہوتی ہے اور اس دشمنی کی بنیاد پہ غیبت کرتے ہیں، اس کی برائیاں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، دشمنی نکالنے کے لیے، دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بات کہہ دی اور وہ اس تک پہنچ گئی کہ اس نے میرے فلاں عیب کا تذکرہ کر دیا ہے، میرا راز کھول دیا ہے یا میری برائی کی ہے، تو اس کے دل میں رنجش پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر اس کے عیب کھولتا ہے، بیان کرتا ہے، اچھا میں بھی بتاتا ہوں پھر۔ اور جب دو طرفہ ایک دوسرے کے عیب بیان کرنے شروع کر دیں تو پھر آپس میں لڑائی اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ جس کا نسب اتنا گندا ہو کہ وہ دشمنی کی ماں بھی ہو، دشمنی کی بیٹی بھی ہو، تو اندازہ فرمائیے کہ وہ ہمارے معاشرے کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگی۔ آج کل ہم سیاسی لیڈروں کی بھی برائیاں کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے موقف اختیار کیا ہے، پالیسی اختیار کی ہے، وہ چھپ چھپا کے اختیار نہیں کی، وہ علیٰ اعلان اختیار کی ہے۔ اس پالیسی پہ اگر تنقید کی جائے تو وہ غیبت میں نہیں آتی۔ آپ کے نزدیک اگر اس میں خرابی ہے تو اس کو بیان کرو، لیکن کسی کی ذاتیات پہ پہنچ جانا کہ اس کا کیا ہے، فلاں کردار ایسا ہے، فلاں چیز ایسی ہے، فلاں چیز ایسی ہے، تو یہ غیبت کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ تو غیبت جیسے عام لوگوں کی کرنی ٹھیک نہیں ہے، اسی طریقے سے لیڈروں کی اور حکمرانوں کی غیبت کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کسی آدمی نے حجاج ابن یوسف کی غیبت کی تو کسی نے کہا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی حجاج سے اس کے مظالم کا بدلہ لیں گے، تو حجاج پہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، اس کی برائیاں کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی بدلہ لیں گے۔ تو اس لیے کیا ہے، غیبت ایک معاشرتی برائی بھی ہے، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بھی ہے، نامہ اعمال سیاہ کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ آدمی کیسے بچے غیبت سے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مجلس میں غائبانہ دوسرے کا تذکرہ ہی نہ کرو۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا اچھا تذکرہ کرتے تو اچھا تذکرہ کرتے کرتے لیکن کہہ کے لائن بدل جاتی ہے اور برائی زبان پہ آ جاتی ہے۔ اگر دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا جائے تو ہماری زندگی سے غیبت نکل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہلک بیماری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔